خير الخلائق بعد الأنبياء. هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرش. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. حضرات محترم، گزشتہ کئی دنوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور صفات باری تعالی سے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد دوسرا اہم ترین مسئلہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار ہے۔ اور صرف اقرار نہیں، ایک معاہدہ ہے، ایک عزم ہے، اور مالک الملک کے ساتھ ایک مسلمان بندے کا کیا ہوا عہد و میثاق ہے۔ جو ہر مسلمان ہونے والا شخص یا مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد، اپنی شعوری زندگی میں قدم رکھنے کے بعد، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس خلاق عالم کے ساتھ ایک میثاق اور ایک عہد قائم کر کے وہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بنتا ہے۔
اگر وہ عہد و میثاق نہ ہو یا اس کی اہمیت دل میں نہ ہو، تو ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں سے کہلوانے کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے اس معاہدے اور میثاق کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اس کو اپنے دل و دماغ میں دہراتے رہنا چاہیے، اور وہ میثاق اور معاہدہ یہ ہے جس کی پہلی جز اللہ کی وحدانیت سے متعلق ہے کہ اس پوری کائنات میں اپنی ذات و صفات اور حقوق کے اعتبار سے اللہ رب العزت یکتا ذات ہے کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا جو نمونہ اور نقشہ، جو طرز اور جو خط و خال اور جو خطوط ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے، زندگی گزارنے کا وہی طریقہ انسانوں کے بنائے ہوئے ان تمام طریقوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، اور اس کے مقابلے میں نہ کسی شخص کی کلام کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی کے بنائے ہوئے کسی نظام کی کوئی حیثیت ہے۔ انسانوں کی گھڑی ہوئی رسومات، خوشی اور غمی کو گزارنے کے خود ساختہ طریقے اور بدعات، یہ اسلام کی روح کے منافی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے نہیں، دل سے اقرار کرے کہ طرز زندگی وہی بہتر ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے جو مقام و منصب، جو عظمت اور جو رتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، مسلمانوں کے پاس تین چیزیں ہیں نا جن کو بنیادی اور اساسی چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت، دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز قرآن پاک کلام الہی کی حقانیت اور صداقت۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی حقانیت کے، صداقت کے دلائل اتنے قوی اور مضبوط ہیں کہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے سلیم العقل پیدا ہوا ہے، جس کا دماغ درست ہے، وہ ان دلائل کو دیکھ کر کبھی بھی ان کی حقانیت سے، ان کی صداقت اور عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں تو کائنات میں قدم قدم پہ بکھری پڑی ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
خود تمہاری اپنی جان میں اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں، اس کی طرف غور نہیں کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی قدرتیں اور اس کے اختیارات سمجھ میں آئیں۔ اسی طرح جو عظمت اللہ رب العزت نے قرآن کو عطا کی، یہ قیامت تک رہنے والا اسلام کا ایک زندہ اور پائندہ معجزہ ہے۔ حالات بدلتے رہے، زمانے تبدیل ہو گئے، کئی اقتدار دنیا میں آئے اور ظاہر ہوئے، اس کے بعد ڈوب گئے، بڑے بڑے انقلابات نے سر اٹھایا اور اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہوا، لیکن قرآن اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گا۔ اس میں نہ کسی آیت کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی صورت کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے کسی اعراب اور تلفظ کو بدلا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کوششیں کرنے والے بڑے آئے، قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اس میں ترامیم کی کوشش کی، لیکن یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس رب نے اتارا ہے وہی رب اس قرآن پاک کا خود محافظ ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور دلیل کیا ہوگی؟ آپ نظر اٹھائیں اور دیکھیں، دنیا میں مختلف معاشروں میں اور سوسائٹیوں میں بڑی پسندیدہ تعلیمات ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں کتاب سے بڑی محبت ہے، مجھے فلاں کتاب بڑی پیاری ہے، لوگ ان کو اپنی حرز جان بنا کے رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر وقت ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان دنیاوی تصنیفات کو اپنی جگہ پہ رکھو، خود اللہ نے اس روئے زمین پر جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اتارے ہیں، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، باقی صحف موسیٰ ہیں، صحف ابراہیم ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر اترنے والی وحیاں ہیں، لیکن کسی کی اس طرح حفاظت کی بات اللہ نے نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے۔ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، ان کی مشنریاں بھی ہیں، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے گروپ تشکیل دیے ہیں، لیکن آپ کو دنیا میں انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ کوئی چھوٹی عمر کا ہو، جوانی کا ہو، کوئی پرانا آدمی ہو، ساری زندگی یہ کام کرتا رہا، اس کے بعد وہ یاد کر لے نہیں۔ باقی کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن ایک ایسی زندہ و تابندہ کتاب ہے کہ جن کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے خود مسلمانوں کے سینے بنائے ہیں۔ اور آپ کو اسی اپنے ملک پاکستان میں یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے عجوبے بھی ملیں گے، آپ کو اس ملک میں بھی 60 سال کی عمر کا بچہ حافظ مل جائے گا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، ورنہ عام طور پر حفاظ کرام کی عمر 10-11 سال بعد بلوغت سے پہلے عام طور پہ بچے حافظ ہوتے ہیں، اور اس طرح حافظ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک پرانے مضبوط ساری زندگی قرآن کی خدمت کرنے والے قراء حضرات، ان کے اساتذہ اور شیوخ وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، اگر غلطی سے تھوڑا سا بھی چوک گئے، وہاں استاد کی عظمت کا خیال نہیں ہوگا، بچہ اپنے اللہ کی اور قرآن کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے فوراً ٹوک دے گا کہ استاد یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ بچہ پیچھے سے بولے گا یہ قرآن کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس کی عظمت کے دلائل نہیں ہے، کسی کو نظر نہیں آتے تو غلط بات۔ اسی طرح پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی تعلیمات کا زندہ و تابندہ ہونا اور معاشرے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو بہترین نظام دینا،
یہ ترتیب پہلے بھی باقی تھی اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تعلیمات جاری رہے گی. کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کی اپنی نظر، لیکن کوئی شخص اس طرح نکتہ چینی نہیں کر سکتا کہ اسلام کا نظام فلاں معاملے میں فیل ہو گیا ہے، الیاذ باللہ، فلاں جگہ پر رسول اللہ کی شریعت نے ہماری رہنمائی نہیں کی. اس کو بیان کرنے والا نہیں ہے. ہر جگہ پر، ہر موقع پر، دنیا کے ہر کونے میں یہ فیض کے چشمے جاری ہیں اور جاری رہیں گے تعلیمات اسلامیہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس دن زندہ اور تابندہ رہے گی. اور اس سے ہٹ کے خود آپ کا اپنا نام اسم گرامی جو ہے اس سے آپ آغاز کریں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات اور اس پر بر موقع اور بر محل تعلیمات اور ارشادات یہاں تک آپ دیکھتے چلے جائیں. ہر چیز میں آپ کو ایک بہترین اعلیٰ درجے کا کمال نظر آئے. آپ نے فرمایا کہ میرے مختلف نام ہیں، فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب. مختلف آپ نے نام بتلایا، جن میں سے مقدم ترین نام آپ کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا نام احمد ہے. ان دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. علماء متقدمین نے اس لفظ محمد پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وغیرہ کہ خود اس نام میں آپ کی کتنی عظمت ظاہر ہے. اب دیکھو یہ کوئی محض اتفاق تو نہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل پورے جزیرہ عرب میں، نام تو عربی ہے، پورے جزیرہ عرب میں یہ لفظ کسی کے نام کے طور پر متعارف نہیں تھا. اس معاشرے میں کسی کا نام محمد نہیں رکھا جاتا تھا. اور آپ کے قریب زمانے میں پیچھے، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو دیگر انبیاء ہیں جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ قرآن کے متعلق کہتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ان کا ہم نام کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بھی عرش کا رکھا ہوا نام تھا. اور یہ بھی عرش کا رکھا ہوا نام ہے کہ جو آسمانی کتابوں میں موجود تھا وہ بہو موجود تھا. عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ جس شخص کو اس کائنات کا آخری پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہوگا اس کا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد ہوگا. اسی لیے یہ جو میں نے کہا نا پہلے نام نہیں رکھا جاتا تھا، یہ آپ کی ولادت کے زمانے تک کی بات کر رہا. لیکن اہل کتاب جو مدتوں سے انتظار میں تھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا، انہوں نے اپنی آسمانی تعلیمات کے مطابق حساب و کتاب کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ بس میرے بھی وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جب اس پیغمبر نے دنیا پہ رونما ہونا ہے، جنم لینا ہے، پیدائش اور ولادت ہو جائے گی. اس وقت میں مختلف اہل کتاب نے یا قریش کے بعض لوگوں نے جنہوں نے اہل کتاب سے یہ خصوصیت سن رکھی تھی کہ اس دنیا میں بہت بڑے مرتبے اور مقام والی شخصیت آنے والی ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا. مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً اس زمانے میں آپ کی ولادت کے زمانے میں 15 بچوں کا نام محمد رکھا گیا، اسی امید کی بنیاد پر کہ شاید ہمارا بچہ ہو کہ جس کو یہ مقام ملنا ہے. 15 بچے تھے جن کا نام محمد رکھا گیا، لیکن اللہ نے جو مقام جس کو عطا کرنا تھا اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے معاملے میں اللہ جس طرح اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. اس کے ساتھ کوئی اور شریک تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک کا انتخاب کیا جس کا انتخاب پہلے ہو چکا تھا، اور پھر نام میں ایسی رمز ہے. محمد بن خلیفہ المالکی کہتے ہیں کہ لفظ محمد
ایک ایسا نام ہے اس میں اتنی جامعیت ہے، اس میں صفات و کمال کے ایسے استعارے ہیں کہ محمد کا معنی وہ ہے ایسی شخصیت کے جو کہ صفات اور کمالات کے اعتبار سے اتنی جامع شخصیت ہو کہ انسانیت کو جتنے کمال دیے جا سکتے ہیں خالق نے دینے ہیں نا، دینے والا تو خالق ہے، لیکن انسان کو اس روئے زمین پر جتنے کمالات دیے جا سکتے ہیں، مخلوق کو دیے جا سکتے ہیں، ان تمام کمالات کو محیط شخصیت جو ہو اس کو محمد کہا جا سکتا ہے۔ اللہ بلکہ ایک عجیب بات پڑھی کسی کتاب میں، اہل عرب جو ہے نا جب کسی شخص کی برائی بیان کرتے تھے نا، عام آدمی کے لیے سخت لفظ نہیں بولتے تھے کہ ایسا برا ہو کہ کوئی برائی اس نے نہ چھوڑی ہو، کوئی برائی اس نے نہ چھوڑی ہو، دائیں بھی برائی، آگے بھی برائی، پیچھے بھی برائی، بائیں بھی برائی، اوپر بھی برائی، نیچے بھی برائی، زبان پہ، آنکھوں پہ، کانوں سے ہر طرف برائی کا وہ مجسمہ ہے۔ ایسے شخص کو وہ مذمم کہتے تھے عربی میں، مذمم یعنی ایسا شخص ہو کہ جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، مذمم۔ اللہ رب العزت نے اس مذمم کے مقابلے میں محمد پیدا کیا، اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان میں جتنے کمالات اور خوبیاں ہو سکتی ہیں کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے جو میرے پیغمبر کے در پہ ہاتھ مانگے نہ کرے، ہر خوبی موجود ہے۔ اور اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المحمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، اس روئے زمین پہ جتنے اخلاق ہیں، جتنے اعلیٰ اقدار ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہیں انسانوں کی، اگر وہ تمام صفات دنیا میں کسی بھی شکل میں کسی انسان پہ ظاہر ہو چکی ہیں، وہ ساری جب کسی ایک شخصیت میں جمع ہوگی اس شخصیت کو محمد کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب بات سمجھ آئے کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے آپ نے نہ سید الاولین و سید الآخرین، اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان پر جتنے انسان دنیا میں گزرے ہیں، جس انسان کے بعد جو خوبی تھی اللہ نے ساری خوبیاں اگر کسی ایک شخصیت میں جمع کی ہے تو شخصیت کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جتنے معجزات اور جتنے کمالات، یہ تو ایک پہلو ہے نا، ایک پہلو پہ انسان گفتگو کرتا چلا جائے تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اس میں بھی بعض اوقات صدیاں بھی بی سکتی ہیں، اس لیے کہ کمالات اتنے ہیں۔ ایک پہلو پہ جب آدمی گفتگو شروع کرتے صرف ایک معجزات کا پہلو ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ان میں ترتیب کیا ہے، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے معجزہ دے سکتا ہے۔ معجزہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ، معجزہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم میں حق کا مسئلہ بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، قوم کہتی ہے کہ پہلے ہم نے نہیں سنا، تو نے کوئی آگے نیا مسئلہ چھیڑ دیا، تو نے آگے ہمیں آپس میں لڑوا دیا، اور تو یہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے ڈھیر سارے معبودوں کو ترک کرو اور ایک کو پکڑو صرف۔ یہ جب یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم نہیں مانتے تجھے، نہیں یقین کرتے تیری بات کا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے اختیار سے پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی ایسی انہونی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے دیکھو ہے تو تمہارے معاشرے میں رہنے والا انسان لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ایسے کام اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہے ہیں جو تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے معجزہ کی حقیقت میں صاف بیان کیا ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی پیغمبر کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی قدرت کے ساتھ کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ معجزہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، اس لیے لیکن اللہ کا حکم کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا، معجزہ کا ظاہر ہو جانا، یہ کوئی چھوٹے کمال کی بات نہیں ہے،
اللہ رب العزت کی طرف سے تائید اور تپکی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ ہمارا مقرب ہے، ہمارا برگزیدہ ہے، ہم نے اسے پیغمبر بنایا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اب معجزات کوئی بھی دیے جا سکتے تھے اس بات کی ثبوت کے لیے، لیکن ترتیب معجزات کی آپ دیکھیں، ہمارے پیغمبر کو اس قسم کے معجزات بھی دیے گئے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس باب میں اور معجزات کے قبیل سے اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ افضل پیغمبر پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ پہلے میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی نبر اللہ مرتضی، ان کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا۔ اس زمانے میں تو بعض خیر مسلموں سے بھی بامقصد باتیں ہو جاتی تھی مناظرے کے نتیجے سے، لیکن آج کل حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ مسلمان بھی آپس میں بیٹھ کر اہل علم بھی اگر گفتگو کریں تو وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پہلے ڈنڈے چلیں گے، پھر گال گلوچ ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے گولیوں تک بھی نہ ہوتا۔ اب مناظرے کا لفظ بولنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کی کوئی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کل اس زمانے میں کوئی محفوظ طریقہ نہیں ہے دین کو پھیلانے کا۔ اس لیے اس جدید دور میں کہ جب ہر شخص دلیل اور نرم انداز مانگتا ہے تو آپ نے بات کرنی ہے تو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ جس سے سمجھنے والا اس کا ظرف جو ہے وہ کم از کم اس کو برداشت کر سکے اور سن سکے، تاکہ اپنے دماغ تک اس کی رسائی بھی کرے اور اس کو تولے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، غور و فکر بھی کرے۔ لیکن بعض وقت اس زمانے میں دہریوں سے مناظرے، عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے اور بامقصد ہوتے تھے۔ اس عیسائی نے اگر کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی آمد کے بعد تمام دین منسوخ ہو گئے، ہمارا دین اس کائنات کا آخری دین ہے اور ہمارا پیغمبر اس کائنات کا آخری پیغمبر ہے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء دنیا سے گزر گئے عظمت و رفعت اور بلندی کے اعتبار سے بھی ہمارے پیغمبر کا پہلا نمبر ہے۔ آپ بتائیں، وہ کہتا ہے پیغمبر کی پہچان بعض اوقات معجزے سے ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت منکرین کو، معاندین کو، نہ ماننے والوں کو پہچان کرواتا ہے اپنے معجزات کے ذریعے سے، پیغمبر کے ہاتھ میں معجزات ظاہر کر کے۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ ان کی جو سیرت ہے، تاریخ ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، اس کے اندر ایسے معجزات کا ذکر ہے جو ہمیں تمہارے پیغمبر میں نظر نہیں آتا، اور وہ معجزات بھی بڑے عجیب ہیں۔ ان پہ انسان جب سوچتا ہے، غور کرتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے۔ تو ان معجزات کو دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افضل ترین پیغمبر حضرت عیسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا جی مثلاً، انہوں نے کہا جی یہ معجزہ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو منکرین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو وہ بعض بات مردے کی قبر پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اس کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر مردہ بات بھی کرنے لگتا تھا، اور پھر صحیح روایات کے مطابق جب وہاں سے واپس آتے تھے تو پھر قبر میں اسی طرح پہلے کی طرح، اس لیے اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ مردہ ہے، لیکن اللہ اس کو زندہ کرتے تھے، وہ بات بھی کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں اس قسم کی انہونی بات دنیا میں نہیں دیکھی گئی، مردے کو کہا جائے۔ اگرچہ آج کل کے کفال قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں اور ایسے جھوٹ باندھ کر منبر رسول پہ بولتے ہیں کہ اللہ امان والا کہتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت کے ذمہ لگا کہتے ہیں کسی عیسائی نے کہا نا، انہوں نے کہا جی اچھا میرے ساتھ چلو قبرستان میں، اور قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی قم باذن اللہ کہتے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کے کہا قم باذن عبد القادر، عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بھائی نبی کو تو معجزہ ملتا ہے تو اس پر اختیار نبی کا تو نہیں چلتا، حکم اور آرڈر نبی کا تو نہیں چلتا، اس پر حکم اور آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ،
تو شیخ عبد القادر کا حکم اس کائنات میں چلنے لگا ہے. اتنی اللہ کی نیک اور مقرب ترین شخصیت کو تم نے اللہ کا شریک بنا، جن کی ساری زندگی اسی بات میں گزر گئی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتوں کو پار لگا. تو انہوں نے عیسائی نے جب یہ اعتراض کیا، حضرت نالوتوی نے کہا کہ ہم مانتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنے زمانے کے معجزات کے اعتبار سے لاجواب معجزہ ہے، بڑا باکمال معجزہ ہے کہ انسان ہے، فوت ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی اور پورے وجود کی تمام حرکات و سکنات ختم ہو گئی، سکون آ گیا ان میں، زبان بولتے نہیں، آنکھ دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، ہاتھ پکڑتے نہیں، پاؤں چلتے نہیں، دماغ سوچتا نہیں، مکمل وجود ہی منجمد اور ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنی ایسی قدرت کی نشانی اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے کہ وہ مردہ اٹھ کے کھڑے ہو کر بات کرنے لگتا ہے، تو کتنی حیرانگی کی بات ہے. واقعی لاجواب معجزہ ہے، لیکن میرے پیغمبر کے معجزے کا مقابلہ نہیں. وہ کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہا آپ یہ بتلائیں کہ جب وہ مردہ زندہ تھا بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا؟ وہ کہا جی بولتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، اپنی زبان بھی جانتا تھا، اپنی زبان میں ہر کسی سے مانگتا بھی تھا، دیتا بھی تھا اور گفت و شنید کرتا تھا، ساری باتیں ہوتی تھی، معاملات طے کرتا تھا. اب ہونٹ تھے بولتے تھے، زبان تھی بولتی تھی، دماغ تھا سوچتا تھا، لیکن روح نکل گئی، لیکن باقی ڈھانچہ تو موجود تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کمال کی بات. لیکن میرے نبی کے معجزے کا مقابلہ نہیں کہ جس کے ایک اشارے پہ بے زبان تنکریوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کہ ابو جہل آیا ہاتھ میں پتھر لے کر، کنکریاں لے کر، کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے میں بتلاؤں یا وہ چیز خود بول پڑے جو تیرے ہاتھ میں؟ اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات. جب آپ نے اشارہ کیا ان پتھروں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب بھی اگر نہیں مانتا تو تیری اپنی بدبختی ہے. اس نے کہا لوگوں اس کے قریب نہ جانا، پہلے اس کا جادو انسانوں پہ چلتا تھا، اب اس کا جادو پتھروں پہ بھی چلنا لگا. بدبخت تھا، نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا. اب اس کے بعد اس کی سائی نے دوسرا سوال، اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کا ایک معجزہ ہے کہ پتھر پہ لاٹھی ماری تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پتھر بھی بیابان چٹیل میدان میں پڑا ہے. ایک بڑا پتھر ہے، ایک لاٹھی کی ضرب سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. آپ بھلا اس قسم کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ خشک پتھر سے پانی کے 12 چشمے یکلخت جاری ہو جائے؟ کہا بڑا اعلیٰ معجزہ ہے. ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، بلکہ ان کی تعلیمات کو ہم تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کے معجزے کا مقابلہ نہیں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا دیکھو چشمے نکلتے کیسے؟ کبھی آپ نے صحراؤں سے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے؟ صحراؤں سے نہیں نکلتے چشمے، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پتھروں سے نکلتے ہیں. فرمایا چشموں کی فطرت یہ ہے، ان کی نیچر یہی ہے کہ انہوں نے پتھر سے ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے پتھر ایک خشک جگہ پہ یعنی پہاڑی سے سرک کر نیچے پڑا ہو اور پھر اس پر ایک ضرب پڑ جائے اور اس خشک پتھر میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، بات بہت بڑی ہے، معجزہ بڑا باکمال ہے. لیکن میرے نبی کے معجزے کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تو ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے حدیبیہ کے مقام پر. جب صحابہ کرام نے یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، فرمایا کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک پانی کا پیالہ ہے. جب ایک پانی کا پیالہ اس نے آگے دیا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ کی دونوں انگلیوں کے جو درمیان خلال ہے ان خلالوں میں سے پانی کے 5 چشمے پھوٹ رہے ہیں مسلسل. اور پھر پورے لشکر نے پانی پیا، سواریوں کو بھی پلایا اور اس پانی کو پھر بچا کے بھی رکھا. اور جب آپ نے اپنا دست مبارک باہر نکالا تو اس پیالے میں پانی پھر بھی ڈوبا
اس قسم کا معجزہ ہر پہلو سے، جس پہلو سے بھی دیکھو ہمارے پیغمبر کی شخصیت میں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔